جب انسان پاکستان کو دیکھتا ہے اور اس میں رب تعالیٰ جل شانہ کے دیے ہوئے اسباب اور وسائل کے انبار کو دیکھتا ہے تو اس کی غربت پر حیرانی ہوتی ہے، لیکن جو حیرانگی جو ہے اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں۔ من حیث القوم ہم خطا کار ہیں اور اس غربت اور مہنگائی کے ذمہ دار ہیں کہ ہم وسائل کو ایسا بے دریغ استعمال کرتے ہیں بلکہ ضائع کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ 70 کی دہائی کا آخری ہوگا، بہرحال 80 کی دہائی سے پہلے کا واقعہ ہے جو کہ آنکھوں دیکھا ہے۔ اس وقت لال کوارٹر نئے نئے بنے تھے اور یہاں پہ گیس مفت ملتی تھی۔ نصف صدی گزر چکی ہے لیکن یہ واقعہ میرے ذہن پر نقش ہے کہ وہاں کے مکین ماچس کی تیلی کو بچانے کے لیے گیس کو بے دریغ اور فضول ضائع کرتے تھے۔ یہ تو تھی غربا کے محلے کی بات۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں ایک افسروں کی کالونی میں۔ یہ میرے ایک معتبر ساتھی نے واقعہ سنایا ہے کہ آفیسرز کالونی اینگلو رحیم یار خان، یہاں بجلی مفت ملتی تھی اور بیگمات 3-4 دن بھی گھر سے جاتی تو اے سی آن کر کے جاتی تھی تاکہ واپسی پر گھر ٹھنڈا ملے، لیکن 3-4 دن اے سی چلتے رہے گھر میں کوئی نہیں۔ گویا غریب اور امیر دونوں کے رویے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں، دونوں میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جرمنی کے ریسٹورنٹ میں، جہاں کچھ پاکستانی ڈھیر سارا کھانا منگوا کر آدھا چھوڑ کر نکلنے لگے تو ایک خاتون گاہک رو کر پوچھتی ہے کہ اگر کھانا نہیں تھا تو اتنا منگوایا کیوں؟ پاکستانی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن وہ خاتون پولیس کو کال کرتی ہے۔ بوتل کے جن کی طرح پولیس آفیسر سے بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر ساری بات سن کر ان پاکستانیوں کو 50 یورو جرمانہ کرتا ہے اور جو الفاظ بولتا ہے کاش ہمارے ذہنوں میں بھی نقش ہو جائے۔ اس نے کہا پیسہ تمہارا ہے لیکن وسائل معاشرے کی امانت ہیں اور تمہیں انہیں ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سارا الزام حکمرانوں اور طاقتور طبقوں پر رکھ کر ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا۔ گروپوں میں واویلا کرنا بہت آسان ہے لیکن بحیثیت قوم ہمیں اپنے رویوں پر شدید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ریہڑی والا بھی دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے گندے اور غیر معیاری پھل کو معیاری پھلوں کے نیچے اس طرح چھپا کے رکھتا ہے اور شاپر میں ڈالتے ہوئے ایسے تیزی دکھاتا ہے کہ وہ جو گھٹیا پھل ہے اس کو اس کے اندر یوں رکھتا جاتا ہے کہ نظر بھی نہ آئے۔ ایک دکاندار جو چیز جتنے کی ملتی ہے اس سے دگنی قیمت بتا کر اس میں سے تھوڑا سا کم کر کے گاہک پر احسان بھی کر لیتا ہے، وہ چیز بھی ڈبل قیمت پر بیچ لیتا ہے۔ ایسے ہی سبزی فروش ہو، کریانہ فروش ہو، کپڑا فروش ہو، کوئی بھی کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو 2 نمبری واضح طور پر نظر آئے گی۔ تو اب ہم کس کو اس کا گلہ کریں؟ لیکن اگر خود اپنی ذات کو دیکھیں تو ہم بھی دوسروں کو دھوکہ دینے میں اور خود دھوکے سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تو پہلی امتوں کے لیے بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیکن وہ دوسروں کے لیے کمی کرتے تھے۔ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی تو پیمانہ بڑھا کر اس استعمال کرتے تھے اور جب بیچنی ہوتی تھی تو گھٹیا پیمانہ استعمال کرتے تھے جس میں کم آتا تھا۔ ہمارا رویہ من حیث القوم ایسی قوم جیسا ہو چکا ہے، لہذا اب من حیث القوم ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اصلاح کی طرف کیسے آئیں۔
किसी एक के ऊपर उंगली उठाना बहुत मुश्किल है। ये तो हम में से हर कोई अपने गिरेबान में झांके और सोचे कि मैं वसाइल को कहाँ कहाँ बेदरेग और फजूल खर्च करता हूँ। आज भी देख लें, जिनको सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं, सरकारी पेट्रोल है, तो वो खुद, हालांकि गाड़ी उसको इसलिए दी जाती है कि वो दफ्तरी कारोबार की आने जाने में और सहूलत के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने में इस्तेमाल करे, जबकि वो अपनी शादी ब्याह की खरीदारियां भी उस पर करते हैं। बच्चों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी इसी पर देते हैं और उनको सैर व तफरी भी बच्चे खुद ही गाड़ियां लेके भाग रहे होते हैं। अब ये किसी एक महकमे या इंसान की बात नहीं, पूरी कौम ही की बात है। तो इतना तो है ही है कि हमारे घर में जो चीजें पकती हैं और जो बच जाती हैं हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, फेंक देते। हालांकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये समझा कर गए हैं कि 3 लुकमों से ज्यादा हो तो उसे बचा के रख लो, अगर उससे कम हो तो उसे खा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसके लफ्ज तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते। आओ मिलकर हम नासल कौम इस बात का तहैया करें कि हम अपने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, वसाइल के ज़िया को रोकेंगे, अपनी ज़ात से पहले इब्तिदा करेंगे और दूसरों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुआशरे की सुधार की इसी तरह की और बहुत सारी अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह खैर। जब